ذکر حیدر کو بندگی بات جو حق کی ہے وہی کہیے، بات جو حق کی ہے وہی کہیے، ماتم شہ ماتم شہ میں موت آئے تو ایسے مرنے کو زندگی کہیے، ایسے مرنے کو زندگی کہیے، ذکر حیدر کو بندگی۔ ایک سوز پیش کر رہا ہوں بابا بلند صبح سلام دنیا کا ایسا بھی کبھی دہراتا ہے، ایک دور سلام دنیا کا ایسا بھی کبھی دہراتا ہے، جب کوئی پیامبر اٹھتا ہے یا کوئی شہادت پاتا ہے، جب کوئی پیامبر اٹھتا ہے یا کوئی شہادت پاتا ہے، ایک دور سلام دنیا کا، افسوس کر اپنی قسمت پر، نہر فرات نہر فرات، افسوس کر اپنی قسمت پر، پیاسا جاتا ہے،
دار سلام دنیا کا۔ سلام کے چند اشعار آپ لوگوں کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، یہی مرحوم چچا کے ہدیے کے طور پر پیش کروں، مل جل کر بآواز بلند صلوات۔ بطور خاص
کو بانٹ کے ٹکڑوں میں یہ بولی تلوار، امر کو بانٹ کے ٹکڑوں میں یہ بولی تلوار، ارے یہ نوالے تو میرے منہ کے چبائے ہوئے ہیں، یہ نوالے تو میرے منہ کے چبائے ہوئے ہیں، شاخ میں کے چراغوں کو بجھائے ہوئے ہیں، اے تمنائے علی باب حجاج آباد، اے تمنائے علی باب حجاج آباد، تیری چوکھٹ پہ سلیمان بھی آئے ہوئے ہیں، تیری چوکھٹ پہ سلیمان بھی آئے ہوئے ہیں، شاخ میں کے چراغوں کو بجھائے ہوئے ہیں، حوصلے اپنے خدا را سامنے سے ہر غم دنیا ہٹا دینا، خدا را سامنے سے ہر غم دنیا ہٹا دینا، حسین آتے ہیں، آئے کاشان دل راستہ دینا، حسین آتے ہیں، آئے کاشان دل راستہ دینا، یہ حق تیرا ہی تھا، یوں سر کٹانا گھر لٹا دینا، مبارک آئے مجاہد قوم کی بگڑی بنا دینا، یہ تیرا ہی کلیجہ تھا، جہاں پانی نہ ملتا ہو وہاں اشکوں کے بدلے اپنا خولے دل بہا دینا، یہ مہمانی تھی کیا قبر پیمبر کے مجاور کی، مدینے سے
اسی کے دل سے پوچھو جس کا آقا ذبح ہو جائے، کہاں ممکن غلاموں سے یہ قربانی بھلا دینا، کہاں ممکن غلاموں سے یہ قربانی بھلا دینا۔ حسین اے مرد میدان، اپنے ماتم کی کرامت سے سکون بے حسی کو روح بے تابی بنا دینا۔ زیارت کا شرف حاصل ہو جب اے لوح خواہ تجھ کو، وضائے کر بلا میں ناجم کا نوحہ سنا دینا۔ خدا را سامنے سے ایک اس سے بہتر سلوار ارشاد فرما محمد وعلى مقصد آل نبی پر گر گزاری زندگی، مقصد آل نبی پر گر گزاری زندگی، مرحبا صد مرحبا کہہ کر پکاری زندگی، مرحبا صد مرحبا کہہ کر پکاری زندگی، اور دیکھ کر شبیر کے سجدوں کو بولی یہ نماز، دیکھ کر شبیر کے سجدے کو بولی یہ نماز، آپ نے ساری نمازوں کی بچا لی زندگی، آپ نے ساری نمازوں کی بچا لی زندگی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد۔ کہ مقصد شاہ زمن پہلے تو سمجھا جائے، مقصد شاہ زمن پہلے تو سمجھا جائے، پھر اسی رنگ میں خود اپنے کو ڈالا جائے، پھر اسی رنگ میں خود اپنے کو ڈھالا جائے۔ وہ عمل ایسا کہ اللہ کہے محشر میں، وہ عمل ایسا کہ اللہ کہے محشر میں، میرا بندہ ہے اسے خلد میں بھیجا جائے، میرا بندہ ہے اسے خلد میں بھیجا جائے۔ میرا کردار ہو ایسا کہ کہے میرا امام، میرا کردار ہو ایسا کہ کہے میرا امام، میرے عاشق کو میرے پاس میں رکھا جائے، میرا عاشق کو میرے پاس میں رکھا جائے۔ ہوں گناہ گار بہت یہ تو حقیقت ہے مگر، ہوں گناہ گار بہت یہ تو حقیقت ہے مگر، تو بتا تیرے سوا کس کو پکارا جائے، تو بتا تیرے سوا کس کو پکارا جائے۔ اور پیاس شبیر کی جو دل میں بسا لے اپنے، پیاس شبیر کی جو دل میں بسا لے اپنے، غیر ممکن ہے کہ وہ حشر میں پیاسا جائے، غیر ممکن ہے پیاس شبیر کی جو دل میں بسا لے اپنے، غیر ممکن ہے کہ وہ حشر میں پیاسا جائے۔ اور شان اپنا تو زمانے کو یہی ہے پیغام، شان اپنا تو زمانے کو یہی ہے پیغام، رب ہے ناراض چلو اس کو منایا جائے، رب ہے ناراض چلو اس کو منایا جائے، اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچایا جائے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المکی
المدني القرشي الهاشمي أبتحي المحمود الأحمد والمصطفى الأمجد مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. السلام علیکم. گزارش ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم رزاق حسین زیدی ابن مشکور حسین زیدی، مرحومہ ناصرہ بیگم بنت اکرام حسین کی روح کو ایصال کر دیں. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ. خالق کائنات، مالک ارض و سما اپنی پاک و پاکیزہ مقدس کتاب میں یہ ارشاد فرما رہا ہے: لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز نیک نہیں بن سکتے جب تک کہ تم اپنی سب سے محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کرو. قرآن مجید کا 4تھا پارہ اور 4تھے پارے کا پہلا فقرہ، اور 4تھا پارہ مشہوری اسی نام سے ہے. 4تھے پارے کا نام اگر کسی سے آپ پوچھیں گے تو وہ یہی کہے گا لن تنالو، اور لکھا ہوا بھی رہتا ہے. جب پاروں کو آپ الگ الگ کریں گے تو آغاز ہی یہیں سے ہو رہا ہے لن تنالوا البر، ہرگز نیک نہیں بن سکتے. حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم انفاق نہ کرو اس چیز کو جس کو تم سب سے زیادہ چاہتے ہو، جس کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہو. اچھا، یہ نیک بننا ہر انسان چاہتا ہے. ہر انسان کی یہ خواہش ہے، تمنا ہے، آرزو ہے کہ وہ دوسروں کی نگاہ میں نیک بن جائے. میں جملوں کو بہت احتیاط سے استعمال کروں گا، سمجھنا آپ کا کام ہے. ہر انسان چونکہ وہ خود جانتا ہے کہ وہ خود کتنا بڑا نیک ہے، اور ہر انسان جانتا ہے، میں جانتا ہوں، آپ جانتے ہیں، ہر انسان اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ میں کتنا نیک ہوں. لیکن سماج اور معاشرے کی نگاہ میں ہر انسان نیک بننا چاہتا ہے، اور اسی لیے سماج کی نگاہ سے بچ کر تو گناہ کرتا ہے، سماج کی نگاہ سے بچ کر تو برائیاں کرتا ہے،
اور سماج کو دکھانے کے لیے نیک کام تو کرتا ہے، لیکن وہ کچھ شخصیتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو سماج سے بچ کر بھی برائیاں انجام نہیں دیتے اور خود بھی تنہائی میں بھی برائیاں انجام نہیں دیتے۔ معیار یہی ہے، سماج کو دکھا کے دینا الگ ہے، لوگوں کو دکھا کر عطا کرنا الگ ہے، لیکن لوگوں سے چھپ کر کسی غریب کا پیٹ بھر دینا یہ الگ ہے۔ اور آج کی جو دنیا ہے اور آج کا جو زمانہ ہے، آج کا جو پیریڈ ہے، وہ ہر چیز انسان سماج قید کر کے رکھنا چاہتا ہے۔ نیکی کر رہا ہے، اگر کسی کو خیرات دے رہا ہے تو سیلفی کے ذریعے سے، کہیں عجیب مرحلہ آ گیا ہے، عجیب مرحلہ ہو گیا ہے۔ آج انسان اگر زیارت، ابھی کوئی لیٹسٹ زیارت ظاہر تو نہیں آیا ہے، اگر آیا ہو تو میں اس کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، بارز معذرت، صلاح بھیجتے محمد و آل محمد پر بیٹھے ہیں، اللہ تصور میں بیٹھے، اللہ ان کی ذات کو قبول کرے، میں ان کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن ایک ماحول جو ہے وہ یہ ہے۔ جاتا ہے انسان ادھر ایئرپورٹ پر اترنا تو خیر بہت بات کی بات ہے، گھر سے نکلا، گلے میں ہار پڑے، فوٹو ڈال دیا گیا، میں زیارت پر جا رہا ہوں۔ ڈالنے والا کون ہے؟ دوست نہیں ہے، احباب نہیں ہے، خود ہے۔ ایئرپورٹ پر پہنچا، اب ہم یہاں سے وہاں روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی نجف ایئرپورٹ یا بغداد ایئرپورٹ پر پہنچا اور پھر وہاں سے جو سلسلہ شروع ہوا ہوٹل تک، اور ہوٹل سے پہلی، کم از کم انسان پہلی زیارت تو بغیر سیلفی کے کر لے، ہوتا نا، پہلی زیارت۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ جو زیارت کے لیے گئے ہیں، سماج کی نگاہ میں ظاہر بننے کے لیے گئے ہیں یا حسین کی نگاہ میں ظاہر بننے کے لیے گئے ہیں؟ اگر سماج کی نگاہ میں ظاہر بننے کے لیے گئے ہیں تو تمہارے اندر تبدیلی نہیں آئے گی۔ حسین کی نگاہ میں ظاہر بننے کے لیے گئے ہو تو وہاں سے آنے کے بعد تمہارے اندر چینجنگ بھی آئے گی، تبدیلی بھی آئے گی، مزاج میں فرق بھی آئے گا۔ اسرا بھیج محمد را لے محمد، بالکل سماج کی حقیقت ہے۔ اب دیکھیں، تو میں موضوع سے الگ نہیں ہونا چاہتا، ورنہ یہ ایک موضوع ایک اپنی جگہ پر بہت سخت بھی ہے اور کڑوا بھی ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہمارے مقدر میں قبر حسین کی زیارت کو تحریر کر دے، ہم سب ظاہر بن جائیں، جو لوگ ظاہر ہیں، گئے ہیں زیارت کرنے کے لیے، اللہ ان کی زیارتوں کو قبول فرمائے، جو نہیں گئے ہیں معبود تجھے حسین غریب کا واسطہ ہم سب کو قبر حسین کی زیارت سے مشرف فرما۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سماج کی نگاہ میں نیک بننا اور ہے، اللہ کی نگاہ میں نیک بننا اور ہے۔ سماج تو جس کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، پوسٹ ہے، منصب ہے، کتنا بھی برا ہو، سماج کی نگاہ میں وہ سب سے اچھا نہیں، صرف اچھا نہیں ہے، سب سے اچھا۔ میں ایسی مجلس پڑھتا ہوں کہ آدھی مجلس آپ بھی پڑھیں، ایسے جملے بولتا ہوں کہ آدھا آپ کو مطلب وہ کہنا بھی نہیں پڑے اور وہ ساری چیزیں آپ تک پہنچ جائیں، سب سے اچھا ہے۔ نگاہ قدرت میں نیک انسان کب بنے گا؟ سوال یہ پیدا، ہمیں کس کی نگاہ میں نیک بننا ہے؟ دنیا برا سمجھتی ہے کیا ہے؟
کیا فرق ہوا؟ اللہ کی نگاہ میں، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو انسان اللہ کی نگاہ میں ہو اللہ والے اس کو کبھی برا سمجھیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پر رک کے میں ایک جملہ اور یہ بریکٹ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی نگاہ میں ہمیں نیک بننا ہے۔ سماج اور معاشرے کی نگاہ میں خود بخود اگر سماج نیک ہے تو نیک بنے گا۔ ہوتا یہ کہ ایک سماج ہے جس نے ایک انسان کو چھوڑ دیا، سماج یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ برا ہے، جس کو چھوڑا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ سماج برا ہے، دونوں ایک دوسرے کو برا اچھا اصلاح کوئی اپنی نہیں کرنا چاہتا، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ دوسرا سدھر جائے، ہم نہ سدھریں۔ سماج میں جو برائیاں، سماج میں جو اختلافات، معاشرے میں جو سوسائٹی میں اختلافات ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ سامنے والا سدھر جائے، وہ نیک ہو جائے، اس کا برتاؤ ہمارے لیے بہتر ہو جائے، ہمارا جیسا نیچر ہے ویسا ہی رہنا چاہیے، ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں۔ ذمہ داری ہر انسان کی ہے کہ ہر انسان یہ طے کر لے کہ مجھے سدھرنا ہے، پورا سماج خود بخود سدھر جائے گا۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے۔ اب یہی منزل ہے کہ بس ہمیں کس کی نگاہ میں نیک بننا ہے؟ جب اللہ کی نگاہ میں انسان نیک بن گیا تو اگر کوئی چھوڑ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے پر نہیں۔ انسان صرف اللہ کے لیے آگے بڑھے ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو کوئی ڈرا سکے، دھمکا سکے، اس کو چھوڑ کے کوئی تنہا کر دے، اس لیے کہ جس کو اللہ مل جاتا ہے وہ کچھ بھی نہیں کھوتا، اور جو اللہ کو نہیں پاتا وہ سب کچھ کھو دیتا ہے۔ یہی تو امام حسین علیہ السلام نے دعائے عرفہ میں فرمایا تھا، جس نے تجھے پا لیا اس نے کچھ بھی نہیں کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کچھ بھی نہیں پایا۔ ایک سلام پڑھ لیں محمد رال محمد۔ تو ہمیں نگاہ قدرت میں نیک بننا۔ اب نگاہ قدرت میں نیک بننے کے لیے، اللہ کی نگاہ میں نیک بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ 24 گھنٹے نمازوں میں گزارنا پڑیں گے؟ کہنا پورے سال روزے رکھنا پڑیں گے؟ کہنا کیا نگاہ قدرت میں نیک کیسے بنو گے؟ آواز دی قرآن میں 4 پارے کا پہلا فقرہ، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نگاہ قدرت میں نیک نہیں بن سکتے جب تک کہ تم اپنی سب سے محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ محبوب ترین چیز، اب یہاں پہ بھی رک کے میں کچھ جملے کہوں گا، اس کے بعد بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ سب سے محبوب ترین چیز انسان کی کیا ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دولت، پیسہ، نہ مال، سونے کے سکے، نہ کچھ نہیں۔ مما تحبون، جس چیز کو تم سب سے زیادہ عزیز رکھتے ہو، چاہتے ہو، پسند کرتے ہو، محبت کرتے ہو۔ اگر مال کہہ دیتا تو غربا یہ کہتے معبود کیا ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم تیری نگاہ میں نیک بنے؟ پیسہ کہہ دیتا تو ظاہر سی بات پیسے والے ہی اللہ کی نگاہ میں نیک بنتے۔ اللہ کی نگاہ میں دولت معیار نہیں ہے، اللہ کی نگاہ میں ثروت معیار نہیں ہے، جس چیز کو تم پسند کرتے ہو۔ یہاں پہ رک کے پھر ایک جملہ بریکٹ میں دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے جملہ سنا ہوگا، یار ان کو دیا ہے، بہت دیا ہے، مگر دل نہیں ہے ان کے پاس۔ ہوتا ہے سماج میں، معاشرے میں ہر طرح کے، ہر قسم کے، ہر مزاج کے لوگ پائے جاتے ہیں کہ ان کے پاس دل نہیں ہے، اللہ نے سب کچھ دیا مگر خرچ نہیں کرتے، وہ غریبوں کو نہیں دیتے۔ اگر اللہ ہم کو دے دیتا تو پھر آپ دیکھتے کہ میں کتنا خرچ کرتا ہوں۔ جتنا دیا ہے اس میں سے کتنا خرچ کرتے ہو؟ سوال یہ ہے کہ جتنا دیا ہے اس میں سے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دولت خرچ کرو گے تو تم اللہ کی نگاہ میں نیک بنو گے، نہ، تمہیں جتنا دیا ہے اس میں سے کتنا خرچ کرتے ہو۔ جب تمہارے پاس اتنا ہے اس میں سے کچھ نہیں نکالتے تو اگر اتنا دے دیتا جتنا دوسروں کے پاس ہے تو کتنا خرچ کرتے؟
میں نے خطبہ جمعہ میں پرسوں ایک فقرہ کہا تھا، ہم اپنی زندگی کا سکون دوسروں کے پاس جو چیزیں ہیں ان میں تلاش کرتے ہیں، جو ہمارے پاس ہے اس میں تلاش نہیں کرتے. یہ ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے، اور اسی لیے ہم حیران و پریشان ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ ہے، اگر یہ میرے پاس ہوتا تو میں بہت سکون سے رہتا. نہیں، جتنا تمہارے پاس ہے اس میں سکون تلاش کرو. جب اس میں سکون تلاش کرو گے، نہ تمہارے اندر حسد پیدا ہوگا، نہ کینہ پیدا ہوگا، نہ بغض پیدا ہوگا. یہ سب بیماریاں پیدا ہی اسی لیے ہوتی ہیں، اس لیے کہ جو چیز ہمارے پاس ہے ہم اس میں سکون تلاش نہیں کرتے. ہمارے پاس مکان ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ بنگلہ مل جائے، وہ دیکھو بنگلے میں رہتا ہے. تو تمہارے پاس جو مکان ہے اس میں سکون تلاش کرو نا. کہ مولانا ہمارے پاس مکان بھی نہیں، ہم تو کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اس کے پاس تو خود کا مکان ہے، تو تم اس کے مکان میں سکون تھوڑی تلاش کرو گے. اپنے پاس جو ہے اس میں سکون تلاش کرو. صلاۃ پڑھ لیں محمد. تو ہمیں کس کی نگاہ میں نیک بننا ہے؟ اللہ کی نگاہ میں نیک بننا ہے. اور اللہ کی نگاہ میں نیک بننے کے لیے جو چیز تمہارے پاس ہے اور جس کو تم دوست رکھتے ہو، چاہتے ہو، اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، انفاق کرنا ہے، خرچ کرنا ہے. معبود منصب، دولت، ثروت، شہرت، عمر کس کو پسند نہیں ہے؟ راتوں کو سونا کس کو پسند نہیں ہے؟ اے سی میں سونا کس کو پسند نہیں ہے؟ کولر میں سونا کس کو، ٹھنڈی ہواؤں میں سونا کس کو پسند نہیں ہے؟ کہ سب کو پسند. سب کوئی چیز محبوب چیز نیند ہے. اور نیند کا عالم یہ، جب نیند آتی ہے تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کہاں ہے. بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے میں نے، جب نیند آتی ہے اور سفر کرتے تو کہاں کہاں سوتے ہیں. اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے وہ ایک مرحلہ ایسا ہے، کیونکہ ان مراحل سے میں بھی گزرا ہوں. ہمیشہ اے سی میں سفر نہیں کرتا میں، ہمیشہ جو ہے سلیپر میں سفر نہیں کرتا. مجبوری آتی، کبھی جنرل سے بھی جانا پڑتا ہے، کبھی سلیپر سے بھی جانا پڑتا ہے، کبھی اے سی سے بھی جانا پڑتا ہے. لیکن کیا عالم ہوتا ہے. تو اس کا مطلب نیند سب کی محبوب ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرو جس کو تم سب سے زیادہ پسند کرتے ہو. اب یہ صبح کی نماز کیوں رکھی گئی؟ اس لیے رکھی گئی تاکہ تم اللہ کی نگاہ میں محبوب بن جاؤ. نیند تمہاری محبوبہ ہے. اس کو ترک کر کے بستر کو چھوڑ کر مصلی پر جب کھڑے ہو گئے تبھی جا کے اللہ کی نگاہوں میں نیک بنو گے. ایک صلاۃ بھیج دے محمد آل محمد. دولت کس کو پسند نہیں؟ کہا سب کو پسند ہے. کون یہ چاہتا ہے کہ غریب؟ اور اسلام بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کا مسلمان غریب ہو. غربت اسلام کی محبوبہ نہیں ہے، پسند نہیں ہے اسلام کو. میں ایک سامنے کی مثال، شاید اسی مقام پر میں ایک جملہ کہا تھا، کبھی اسلام مسلمانوں کو غریب نہیں دیکھنا چاہتا، ہر مسلمان کو امیر دیکھنا چاہتا ہے. مجھے آپ بتائیے، زکوٰۃ لی جاتی ہے یا دی جاتی ہے؟ خیرات دی جاتی ہے. خمس یہ کب دو گے؟ جب کب دو گے؟ جب ہوگا تبھی تو دو گے، تبھی تو نکالو گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام تمہیں غریب نہیں دیکھنا چاہتا. یہ ہمارے اعمال ہے، ہمارا کردار ہے جو ہم غریب بنے ہوئے ہیں. ایک صلاۃ بھیج دے محمد آل محمد پر. بھائی جب ہوگا تبھی تو دو گے. زکوٰۃ کب نکالو گے؟ جب اس نصاب تک پہنچو گے. خمس کب نکالو گے؟ کہ خمس کے لیے امیری شرط نہیں ہے. جو کچھ تمہارے پاس ہے سال میں جو بچ جائے اس میں سے 20% نکال، سب پر واجب ہے. خیرات، غریبوں کی امداد اسلام میں، بتائیے اسلام سے زیادہ کسی مذہب میں تاکید کی گئی خیرات کی؟
صدقے کی، زکوٰۃ کی، زکوٰۃ فطرہ کی، کہیں نہیں ملے گا. حتیٰ کہ اللہ نے اپنی نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ میرا حق بھی ادا کرنا ہے اور بندوں کا حق بھی ادا کرنا ہے. ایک صلاۃ بھیج دے محمد آل محمد. دیکھیے مجھے وہ والی بھی یاد ہے مجلس، وہ والی بھی شرح سمجھ رہے نا، وہ بھی یاد ہے مجھے، یاد ہے مجھے، کئی مجلسیں یاد ہیں، میں نے یاد کر رکھی ہے. لیکن یہ ضروری ہے، وقت کی ضرورت یہ ہے. ابھی محرم الحرام میں اب دیکھیں گے ماشاءاللہ سے علماء کرام آئیں گے، کمپٹیشن چلے گا پورا وہاں، اور وہ تو زبردست ہے، وہاں وہ تو زبردست ہے، وہ تو زبردست ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو بھی آ رہا ہے وہ مقصد حسینی کو انجام دے رہا ہے یا صرف لفافہ لے کے رخصت ہونے والا ہے؟ اب بانیان کے لیے شاید یہ بہت کڑوی بات ہوگی، لیکن کیا کروں میں مجبور ہوں، بہت کڑوی بات ہوگی بھائی. میں یہ نہیں کہتا، اللہ کا شکر ہے پچھلے 2 سال چھوڑ کے 23 سال ہو گئے، 22-23 سال ہو گئے بھوپال میں، میں نے بھوپال کا عاشور نہیں دیکھا، کیونکہ باہر اس بات کا شکر نہیں کہ نہیں دیکھا نا، میں باہر ہی جاتا ہوں. اور مجھے جب 2 سال لاک ڈاؤن میں میں یہاں رک گیا، تم آپ لوگوں کو سب کو معلوم ہے 60 مجلسیں 70 مجلسیں 10 دن میں پڑھی. لیکن بانیان سے گزارش یہ ہے کہ جہاں آپ باہر سے علماء کو بلا رہے ہیں تو کم سے کم یہ بھی دیکھو جو سال بھر آپ کی خدمت کر رہا ہے، آپ کے لیے ہمیشہ موجود ہے، وہ کہیں جا رہا ہے یا نہیں جا رہا. اگر نہیں جا رہا ہے تو اس کو کم از کم مجلسیں پڑھوانا چاہیے، ان کو موقع دینا چاہیے. لیکن مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے ہمارا کہ ہم باہر سے بلائیں گے تاکہ ہمارا نام ہو کہ تم نے فلاں کو بلایا تھا، تم نے فلاں کو بلایا تھا، تم نے فلاں کو. وہ کیا آ کے جو ہے کربلا میں 4 چاند لگا دیں گے؟ کربلا میں صرف حسین نے 4 چاند لگائے ہیں، کوئی مولانا 4 چاند نہیں لگائے گا. دیکھو نا کیا ہے، کیا یہ مصائب نہیں پڑھنا جانتے؟ ہم نے اصل مسئلہ جو ہے وہ یہی سوچ رکھا ہے کہ مصائب مولانا پڑھیں گے تو روئیں گے، مصائب سن کر رونے کا نام نہیں ہے. تصورات کو کربلا میں پہنچا دو، آ کے خود بخود نم ہو جائیں گے. اب یہ تصور بھائی گئے ہیں اور بھی لوگ جو گئے کربلا گئے تو کسی نے پڑھے تھے مصائب؟ تصور شرط ہے، وہاں تک پہنچنا شرط ہے. سال بھر تو تم مولاناؤں سے کام لیتے ہیں، آغا مولانا قبلہ حضور سرکار اور پتہ نہیں کون کون سے لقب. ہمارے یہاں غریب خانے مجلس ہے، تشریف لے آئیے گا، اور میت ہو گئی ہے، آپ کو غسل و کفن کرانا ہے، یہ ہو گیا ہے، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. اب جب محرم آیا تو کہاں کے آقا، کہاں کے مولانا، کہاں کے حضرت علی، کہاں کے حضرت. دیکھو کسی کو برا لگے، میں نے پہلے معذرت دستے ادب جوڑ کے، لیکن تھوڑا سا آپ لوگوں کو بھی اس بات کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا. عزیز وہ مجلس نہیں پڑھ پاتے، مجلس نہیں پڑھ پاتے مطلب کون سا مولانا مجلس پڑھتا بتاؤ میرے؟ 1 لاکھ والا پڑھتا ہے؟ وہ بھی تو وہی پڑھتا ہے جو علی نے پڑھا ہے، وہ تو وہی کہتا ہے نا جو علی نے کہا، یہ بھی تو یہی کہتا ہے کہ جو علی نے کہا ہے. انداز میں جب آپ پڑھاؤ گے نہیں تو انداز کہاں سے تبدیل ہوگا؟ سال میں بیچارہ جو ہے 2 4 6 مجلسیں پڑھتا ہے، 8 10 مجلسیں پڑھتا ہے، اس کے بعد محرم میں بالکل اس کو موقع دو، اس کو لاؤ اس جگہ پر، آمادگی کرے گا، تیاری کرے گا. جب 4 علماء کے درمیان اس کو معلوم ہوگا وہاں یہ پڑھ رہا ہے یہاں پر، تو وہ بھی تیاری کر کے آئے گا. پھر آپ دیکھیے اس کے فن خطابت کیا ہے، ذاکری کسے کہتے ہیں، خطابت کسے کہتے ہیں. آج کل تو جو جتنا ممبر پہ چیخ لے، جو جتنا بڑا جس کا نام ہو، اس کو ہم نے بلا لیا، بس ہماری مجلسیں کامیاب ہو گئی. نا 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 نا، یہ مت سوچئے گا بڑے کو بلانے سے کامیاب ہوتی ہے. ارے سیدہ کو خلوص پسند ہے، نام و نمود پسند نہیں ہے. ایک صلاح بھیج دے محمد آل محمد. اور یہ باتیں میں اپنے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، آپ سب جانتے ہیں.
نہ خدا کا شکر ہے کہ میں باہر جاتا، ہر سال جاتا ہوں، اور ایسا نہیں کہ ایک اشرا پڑھتا ہوں، 2 مجلسیں 3 مجلسیں 20-30 مجلسیں تو پڑھتا ہی پڑھتا ہوں ایام اعظم میں 10 دن میں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن انداز یہی ہے۔ اب انداز یہی ہے، ایک جگہ سے میرا فون آیا کہ صاحب وہ آپ اپنی کلپ بھیج دیجیے، اپنی کلپ بھیج دیجیے، مجھے آپ کو مدعو کرنا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی اگر ایسے بلاؤ گے تو ٹھیک ہے، کلپ دیکھ کے بلاؤ گے تو جو ریٹ میرے ہوں گے وہ دینا پڑیں گے۔ اب لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے، پسند نہیں ہے، تو بھائی اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں بتائیے۔ معاملہ یہی ہوتا ہے کہ نا جب باہر کو آپ باہر والے کو سنتے ہیں تو اچھی بات ہے، بلائیے، ہم تو خوش ہوتے ہیں، کیوں؟ جائے گا تو ہمارے ہی قبیلے میں، چھوٹا دو یا بڑا دو، بھائی جائے گا تو مولوی کے ہی قبیلے میں جائے گا، اور تو نہیں جا رہا۔ لیکن یہ سوچیں آپ لوگوں کی غلط ہے، تبدیل کیجیے اس میں چینج۔ میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کسی کو مت بلائیے، نہ نہ، ہم لوگ تو کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو بھی آپ دیکھیے، معلوم کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہم بھی معلوم کریں ان کے ان سے کہ قبلہ آپ کہیں جا رہے ہیں، نہیں جا رہے ہیں تو قبلہ ایسا ہے، پہلے ان سے ایک کم سے کم اتنے اشرے ہوتے ہیں، اتنی مجلسیں ہوتی ہیں، 1 2 3 مولانا ہیں، ان میں سے کہیں تو ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں، کہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ کہا صاحب وہ پھر پبلک نہیں آتی، تو یار پھر وہی مسئلہ یہ ہے، آپ مجلس پبلک کے لیے کر رہے ہیں یا امام کے لیے کر رہے ہیں، اہل بیت کے لیے کر رہے ہیں؟ ابھی ایک مہم چلی ہے بہت زبردست، ہمارے اساتذہ بزرگ علماء نے پورے ہندوستان میں تنظیم المکاتب سے یہ ایک مہم شروع کی گئی، ہم بھی اس میٹنگ میں شریک تھے، اس کانفرنس میں گئے تھے، احترام ممبر کے حوالے سے، احترام ممبر کے حوالے سے، ممبر کو کس کو آنا چاہیے، کس کو نہیں آنا چاہیے، کس کو بیٹھنا چاہیے، کس کو نہیں بیٹھنا چاہیے، وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگی انشاءاللہ مہم۔ انتخاب بھی آپ کریں، کس کو بلا رہے ہیں، کیسے بلا رہے ہیں، کیوں بلا رہے ہیں، وہ سب ساری چیزیں ہیں، دیکھیں آپ، غور کریں آپ، فکر کریں آپ، موقع دیں آپ، یہ سب آپ کی ذمہ داریاں ہیں، ہماری ذمہ داریاں ہیں، اس کو نبھانا ہمارا فرض ہے۔ ایک صلاۃ پڑھ لیں محمد بھائی ایک کوئی کار کھڑی ہے، ایک اور صلاۃ پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تو شروعات کہاں سے کی تھی ہم نے؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیک نہیں بن سکتے جب تک کہ تم اپنی سب سے محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان۔ تو ظاہر سی بات، دولت ہر انسان کی محبوب ہے، ثروت ہر انسان کی محبوب ہے، عہدہ ہر انسان کو پسند ہے، اولاد ہر انسان کو پسند ہے، محبوب ہے۔ بھائی اولاد کے لیے انسان سب کچھ قربان کر دے، حتیٰ کہ اپنی جان کو بھی قربان کر دیتا ہے۔ تو مولانا کیا مطلب ہوا؟ ابراہیم کی طرح ہم بھی اپنے بیٹے کو لے جائیں مینا کے میدان میں ذبح کر دیں؟ کہا نہیں، اللہ کا مطالبہ یہ ہے ہی نہیں۔ اللہ کا مطالبہ یہ کہ جس کو تم سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہو اس کو اللہ کی راہ میں انفاق کر دو، قربان کر دو۔ تو کیا مطلب ہوا مولانا؟ کہ اولاد کی تربیت ایسی کرو کہ دین کے کام آئے، یہ ہے اللہ کی راہ میں انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ۔ اتنی ساری گفتگو میں نے آپ کے سامنے کر دی، آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا، شاید تھوڑا سا آج وقت لمبی مجلس ہو جائے، اس لیے کہ موضوع ابھی صحیح طریقے سے شروع بھی نہیں کیا۔ یہ بیچ میں جو گفتگو تھی یہ بھی بہت زیادہ ضروری تھی، لازم تھی کہ اس کو کرنا ہمارے لیے ذمہ داری تھی ہماری، چونکہ ایام اعضاء بالکل آمد ہے، قریب ہے ہم ایام اعضاء، تو اس لیے ہم سب کو متوجہ ہونا چاہیے۔ ہم کتنی بھی نیکیاں انجام دے لیں، دیکھو کوئی بھی کام کرو نا اللہ کے لیے کرو، بندوں کو دکھانے کے لیے۔ بندے نیکی کا تمغہ بھی جلدی دیتے ہیں اور اس تمغے کو چھین بھی جلدی لیتے ہیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں اگر کوئی نیک بنتا ہے تو سارے بندے مل کے بھی اس کو برا کرنا چاہیں تب بھی برا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی نگاہ میں وہ نیک ہے۔
مولا کائنات کے لیے بتائیے مجھے، ہم اور آپ کو جائیں کہاں ہیں؟ مولا کائنات کے لیے کتنی سازشیں رچی گئیں. بکری کے بچے پہلے گھروں میں پہنچائے گئے، اس کے بعد راتوں کو اٹھوا لیے گئے، صبح اٹھ کے بچے پوچھیں گے. یعنی علی کو ہر طرح سے برا کرنا چاہا. چونکہ علی اللہ والا تھا، علی اللہ کے تھے، علی اللہ کے لیے ہر کام کرتے تھے. دنیا مل کے سازشیں رچ رہی ہے. بکرے پہنچائے گئے کہ بدنام کیا جائے، اٹھائے گئے تاکہ بدنام کیا جائے. اب کیا ہوا؟ کہا ٹھیک ہے. یہ بھی مشہور کیا گیا کہ علی نماز نہیں پڑھتے. اللہ نے کہا دیکھو جس کو تم علی کی بدنامی کا ذریعہ بنانا چاہتے ہو، میں اسی سبب کو علی کے لیے انعام بناؤں گا. کہ میں شہادت ایسی جگہ دوں گا کہ دنیا متوجہ ہو جائے. یہی تو ہوا جب علی کے سر پہ ضربت لگی. لوگوں نے پوچھا علی مسجد میں کیا کر رہے تھے؟ ہمیں جینا ہے اللہ کے لیے، جو کچھ کرنا ہے اللہ کے لیے. بارگاہ کی تعمیر ہو رہی نیچے، دیجئے، خرچ کیجئے. کسی غریب بچے کو تعلیم کے اوپر خرچ کیجئے، کسی غریب کی شادی ہو اس میں سے خرچ کیجئے. دیکھیے دینے والے ایسے بھی ہوتے ہیں جو لاکھوں دے دیتے ہیں اور یہ بھی نہیں کہتے کہ میرا نام لیا جائے. اب یہ ذمہ داران کی ذمہ داری ہے کہ جو امانت دی گئی ہے، جس مقصد کے تحت دی گئی ہے، اس کو اسی میں صرف کیا جائے، خرچ کیا جائے. اور جو اللہ کے لیے دیتا ہے یقین جانیے اللہ اس کو ضرور ضرور ظاہر کرتا ہے کسی بھی طریقے سے. ہم کتنی بھی نیکیاں انجام دے لیں، لوگوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ کسی حد تک ہم لوگ بناتے ہیں اپنا، لیکن مکمل طور پہ ہم آئیڈیل اور نمونہ نہیں بن سکتے. میں ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے سے بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں. ہم کتنی بھی نیکیاں کریں لیکن لوگوں کے لیے مکمل طور سے آئیڈیل اور نمونہ نہیں بن سکتے. اللہ کی نگاہ میں نیک بن جائیں گے. ایک شخص ہے جو کاروبار کرتا ہے، بزنس مین ہے، یہ یوں کہا جائے. اس کا کاروبار دور دور جگہوں پر، دور دور علاقوں میں پھیلا ہوا ہے. وہ جاتا ہے اپنے کاروبار کے سلسلے سے، اللہ نے اس کو نوازا ہے، گاڑی بھی ہے، اس کو لے کے چلا. وہاں جو اس کا پروجیکٹ چل رہا تھا اس پہ جو ہے اس کو وہاں جو مزدور کام کر رہے تھے ان کو اس کو پیسے دینا تھے، تنخواہ دینا تھی، ان کی مزدوری دینا تھی. لے کے چلا اپنی گاڑی، اس میں بریف کیس بھی رکھے ہوئے. ایک مقام پر پہنچا، جنگلوں کا راستہ تھا، صحرا کا راستہ تھا، بیابان کا راستہ تھا. چلتے ایک مقام پر اس کی گاڑی بند ہو گئی، خراب ہو گئی. اب وہ کیا کرے گا؟ باہر نکلا، دیکھا دھوپ بہت تیز ہے. پانی جو اس کے پاس تھا اس میں راستے میں ختم ہو گیا. اب یہ کیا کرے؟ دیکھا کہ دور کچھ دکھائی دے رہا ہے، شاید وہاں کوئی بستی ہو. یہ اپنا گاڑی میں بریف کیس تو چھوڑ نہیں سکتا، لیا اور لینے کے بعد پیدل چلنے لگا. اب کچھ دور گیا تھا، دھوپ تیز تھی، پیاس کی شدت اور بڑھ گئی. جب پیاس کی شدت اور بڑھی تو پانی تو کہیں نظر نہیں آ رہا، نہ کوئی آس پاس آدم ہے، نہ آدم زاد ہے. کیا کرے؟ کیا دیکھا کہ ایک شخص ہماری طرف آ رہا ہے. ٹھہر گیا، اس کو دل جان میں جان آئی. جب وہ قریب آیا تو اس سے کہتا ہے کہ بھائی مجھے پیاس بہت لگی ہے، اگر تھوڑا تمہارے پاس پانی ہو تو مجھے دے دو. اس نے کہا میرے پاس پانی تو ختم ہو گیا. کہا دیکھو میں مر جاؤں گا اگر مجھے تھوڑی دیر پانی نہیں ملا تو میں مر جاؤں. اب اس نے جب اس کی حالت دیکھی تو ترس آ گیا. اس نے کہا ہاں ایک گلاس پانی شاید ہمارے پاس موجود ہو، ہمارے پاس ظرف میں جو برتن ہے اس میں موجود. اس نے پانی نکالا اور اس کو دینا چاہ رہا ہے، مگر دینے سے پہلے اس نے ایک شرط رکھ دی.
کہ یہ جو آپ کے پاس ہاتھ میں ہے بریف کیس یہ مجھے دے دیجیے، پانی میں آپ کو توجہ رکھیے گا، پانی میں آپ کو دے دوں۔ اب یہ کیا کرے گا؟ توجہ، میں رک رہا ہوں بالکل تاکہ آپ پوری طریقے سے میری طرف متوجہ۔ یہ کیا کرے؟ پانی لے کے جان بچائے۔ اگر ایسا کرتا ہے تو یہ جو دولت ہے دینا پڑے گی، لیکن ہوتا یہ ہے جب جان پہ پڑتی ہے دولت قربان کر دی جاتی ہے، جب اولاد پر پڑتی ہے تو دولت بھی قربان کی جاتی ہے، جان بھی قربان کی جاتی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی یہ پانی مجھے دے دو، اور یہ بریف کیس اس نے دیا اور گلاس لیا۔ جیسے ہی اس نے چاہا کہ میں پانی پیوں، ایک تیسرا شخص آ کے اس کے قدموں میں گر جاتا ہے، بھائی یہ پانی پی رہے ہو، اگر ہم کو نہیں ملا تو میں مر جاؤں گا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ میں جوڑ رہا ہوں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جب تک تم اپنی سب سے محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان نہیں کرو گے، اس وقت تک اللہ کی نگاہ میں نیک نہیں بنو۔ اس شخص کے لیے سب سے زیادہ قیمتی شے اس وقت کیا ہے؟ اللہ کہہ کیا رہا ہے؟ جس کی کوئی قیمت نہیں، جس کو ہم سمجھتے ہیں بہاتے رہتے ہیں، پھینکتے رہتے ہیں، وہ آج اتنی قیمتی ہو گئی کہ دولت دینا پڑ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جان بچانا ہے۔ تو سب سے محبوب ترین چیز کیا اس وقت؟ اس کے لیے پانی ہے۔ اچھا اگر یہ پورا اس کو دے دے، یہ مر جائے گا وہ بچ جائے گا۔ ایسا بھی کر سکتا ہے کہ یہ آدھا خود پیے، آدھا اس کو دے، تو اللہ کی نگاہ میں نیک بنے گا یا نہیں؟ جواب چاہیے۔ نیک بنے گا، یقیناً بنے گا، اس لیے کہ اس نے اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں، بھئی اللہ کا بندہ ہے اس لیے پیاسا ہے، اس کو بھی دینا ہے، یہ نیک بنے گا۔ لیکن نیکی کرنے والوں کے لیے مکمل طور سے نمونہ عمل نہیں بنے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے آدھا خود پیا، آدھا اس کو دے دیا، نیک بن گیا نگاہ قدرت میں، لیکن نیکی کرنے والوں کے لیے مکمل طور سے نمونہ عمل نہیں بنے گا۔ کا نمونہ عمل کون بنے گا؟ کا نمونہ عمل وہی بنے گا جو اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ اب حسین ابن علی نے کربلا میں کیا کیا؟ کہ حسین نے سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اب جو انسان ہے حسین اس کے لیے نمونہ عمل ہے۔ ایک صلاح بھیج دے محمد رال محمد۔ حسین اس کے لیے نمونہ عمل ہے۔ آج دیکھیں حسین ابن علی کو ہر قوم مان رہی ہے، کیوں مان رہی ہے؟ کہ انسانیت کے ناطے، آدمیت کے ناطے، اس لیے کہ حسین نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، دولت قربان کر دی، ثروت قربان کر دی، اولاد قربان کر دی، بھانجے قربان کر دیے، حتیٰ کہ خود اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ جب اگر ایسی کوئی شخصیت ہو تو قیامت تک یہی شخصیت انسانیت کے لیے نمونہ عمل ہے۔ ایک اور صلاح پڑھ لیں محمد اور آل محمد۔ جلدی سے ایک واقعہ سن لیجئے، اور اس کے بعد چونکہ کل امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے، اس لیے ایک واقعہ ان کی زندگی سے اور اپنے مسائل مجلس کو ختم کر دوں گا۔ تمہاری گفتگو کیا ہے؟ تم اللہ کی نگاہ میں نیک اس وقت بنو گے جب اپنی سب سے محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان کرو گے۔ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، میں جنگ خیبر نہیں پڑھ رہا ہوں، وہ بھی پڑھنا آتی ہے مجھے، لیکن گریز کرتے ہوئے صرف اپنا مطلوب، اپنی باتوں کو مدلل کرنے کے لیے اس واقعے کا سہارا لے کے خیبر میں 39 دن تک لوگ چلے آئے۔ اچھا آج کل جو ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خیبر نہیں پڑھنا چاہیے، کہ اس لیے کہ یہ بھی پڑھنا ضروری ہے، اس لیے کہ تاریخ سے واقفیت ہمارے جوانوں کو، نوجوانوں کو آنا معلوم ہونا چاہیے، تاریخ کیا ہے، علی کسے کہتے ہیں۔
لیکن ہم نے مولائے کائنات کو صرف خیبر و خندق تک محدود کر دیا. ان جنگوں میں عقیدے بھی ملیں گے، اخلاقیات بھی ملیں گے، اسلام کا ہر پہلو آپ کو نظر آئے گا، لیکن دیکھنے والے کے لیے دیکھنے والے کی نگاہ چاہیے. ٹھیک ہے، 39 دن تک لوگ واپس آ گئے. 40ویں دن کون گیا؟ علی گئے. وہ سب آپ کو معلوم ہے کیا کیا علی نے علم کو کہاں نصب کیا اور وہاں سے کیا اعلان ہوا کہ آج ایک بچ نہیں پاؤ گے، آج وہ آیا ہے جس نے پتھر پہ علم کو. یہ سنتے آ رہے ہیں نا بچپن سے ہم لوگ، اس پہ ہم نعرے بھی لگاتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں اور ہونا چاہیے. لیکن وہ نعرے جو قوم کو سلا دیں وہ بیکار ہیں، اور وہ مجلس جو خاموش کیپ سائلنٹ رہ کے کچھ لے کے چلے جائے وہ کامیاب ہے. فتح ہو گیا خیبر. خیبر میں جب خیبر فتح ہوا تو مال غنیمت اتنا ملا تھا، تاریخ کہتی ہے کہ سونے چاندی ہیرے جواہرات کا ڈھیر لگا دیا جائے تو ادھر کا آدمی ادھر آدمی کو دیکھ نہیں، اتنا مال تھا. تو سب کو تقسیم کیا، اور یہ بھی ظاہر سی بات ہے علی کا کمال ہے، یہ علی ہے کہ مال بھی علی نے تقسیم کیا اور بغیر تولے تقسیم کیا، سب کو برابر ملا. اب یہ سب کو برابر کیسے ملا؟ کیوں کیسے معلوم ہو سب کو برابر ملا؟ بھائی ہم علی کے ماننے والے ہیں، ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ علی جو بانٹے گا وہ برابر بانٹے گا، لیکن وہاں جو بھاگے تھے 39 دن گئے تو گھروں پہ جا کے ترازوؤں سے تولا گیا. ہمارے یہاں یار اتنا ہے، تمہیں کتنا ملا؟ کہ ہمارا بھی اتنا ہے. کہو تمہارا بھی کتنا؟ اتنی غربت تھی کہ تاریخ کہتی ہے کہ جب یہ خیبر فتح ہوا ہے اور جب یہ مال ملا ہے تو لوگوں کے گھروں سے مدینے سے گوشت کے پکنے کی خوشبو آ رہی تھی، اور صحابہ کے بچے سونے کی ڈلیوں سے کھیل رہے تھے. اتنا مال ملا تھا. اندازہ ہو گیا؟ اب جو میں کہنے جا رہا ہوں در حقیقت یہی میرا مدعا ہے. قرآن نے کیا کہا؟ تم ہرگز نیک نہیں بن سکتے جب تک کہ تم اپنی سب سے محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان. یہ لوگ لے کے چلے گئے علی ابھی، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ علی کے یہاں فاقے تھے، بچے کئی دن کے فاقے سے تھے. جب یہ خیبر لوگ مال لے کے چلے آئے اور اپنے اپنے گھروں میں، لیکن علی ابھی نہیں گئے خیبر کے میدان میں. جو ہمیں علی سے لینا ہے، بھائی آج باب خیبر کہاں ہے کہیں؟ آج جو اسلامی تاریخ ہے اس کو تو مٹایا جا رہا ہے. اب وہ کسی بھی صورت سے ہو، ظاہر سے میں سیاسی مجلس نہیں بول رہا ہوں، تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، اس کو ختم کر دو، اس کو مٹا دو، اس کو ختم کر دو، اس کو مٹا دو. یہ سب ساری چیزیں آج پوری دنیا میں چل رہی ہیں. حتیٰ کہ مسلمانوں میں بھی یہ ہے کہ جو اہل بیت کی نشانیاں ہیں ان کو بھی ختم کر دو. ابھی جب حاجی لوٹ کے آئیں گے ان سے پوچھیے گا، وہ سب آپ کو بتائیں گے، ہے نا؟ تو نشانیوں کو ختم کیا جا رہا ہے. آج خیبر نہیں، آج ہمیں خیبر کا قلعہ نہیں اکھاڑنا ہے. آج ہمارے گھروں میں، ہمارے آپس میں جو نفرتوں کی دیوار بنی ہوئی ہے، ان نفرتوں کی دیواروں کو گرا کے اتحاد پیدا کرنا، یہ علی کی سیرت بنے گی. خیبر کا قلعہ کہاں ہے؟ کیا خیبر کا قلعہ کہیں نہیں ہے. آج ہمارے گھروں میں جو خیبر نما دیواریں بنی ہوئی ہیں، ان دیواروں کو توڑ کے اتحاد پیدا کرنا، یہ علی والوں کی نشانیاں ہیں. اب رات ہوئی تو کچھ آوازیں رونے کی آئیں. کہاں؟ خیبر کے میدان میں. کچھ عورتیں، کچھ بچے رو رہے ہیں. علی نے چاہنے والے کو کہا جاؤ دیکھو یہ کون بچے ہیں، کون عورتیں رو رہی ہیں.
جانے والا جاتا ہے، جانے کے بعد واپس آتا ہے کہ یا مولا یہ کچھ عورتیں ہیں جو بیوہ ہو گئیں، ان کے شوہر مارے گئے، یہ بچے ہیں ان کے باپ مارے گئے، یتیم ہے، کہا ان کو بلا کے لاؤ۔ وہ عورتیں بچے آئے، کہا تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ کہا ہمارے شوہر مارے گئے، ہمارا کوئی والی وارث نہیں، ہمارا خرچہ کیسے چلے گا؟ بچے یتیم تھے، کہا ہمارا باپ مارا گیا، ہم یتیم ہو گئے، ہمارا کوئی والی وارث نہیں، سرپرست نہیں۔ تو اب تاریخ کہتی ہے کہ علی نے جو مال، علی کو ایک اہرا حصہ نہیں ملا تھا، ڈبل ملا تھا، کیونکہ فتح علی نے کیا تھا، فتح علی نے کیا۔ یہ ہے علی کی وہ فضیلت جو ہم اپنا کے علی کے سچے پیروکار بن سکتے ہیں۔ وہ مال علی نے دے دیا، کس کو؟ یتیموں کو، بیواؤں کو دے دیا، چلے گئے وہ لوگ۔ اب علی خالی ہاتھ گھر آئے، دق الباب کیا، دروازہ کھلا، سامنے سیدہ، علی گھر کے اندر، ابھی کوئی سوال جواب نہیں۔ اب یہ جملے ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے، اگر وہ سمجھ سکیں تو ٹھیک ہے، اور نہیں سمجھ سکے تو ظاہر سی بات ہے وہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ شوہر جنگ سے واپس آیا ہے، کاروبار سے واپس آیا ہے، مزدوری کر کے آیا ہے، آفس سے آیا ہے، اس کو گھر میں پہلے انٹر تو ہو جانے دو، بعد میں سوال جواب کرنا۔ آ گئے علی، سیدہ تلوار کو صاف کر رہی ہیں، اب ایک سوال کرتی ہیں۔ دیکھیں قسم خدا کی یہ وہ فضیلتیں ہیں جن کو ہم سرسری طور سے پڑھ کے سن کے گزر جاتے ہیں، در حقیقت انہی فضیلتوں پر ہم کو عمل کرنا ہے، اور یہ فضیلتیں ہمیں پیدا کرنا ہے اپنے اندر، اور یہ وہ کمالات ہیں جو ہر انسان پیدا کر سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب کچھ قربان کر دو، مگر کچھ تو قربان کرو، کچھ تو قربان کرنا پڑے گا۔ اب تلوار کو صاف کر رہی کہ یا علی، اے میرے والی و وارث، میں نے سنا ہے کہ خیبر میں بہت مال غنیمت ملا۔ کہاں؟ کہ آپ کو دوہرا حصہ ملا ہے؟ کہاں؟ کہاں یا علی وہ حصہ تو آپ لائے نہیں۔ جواب سنیں گے، فرمائے بنت رسول، آپ کے بابا نے وہ مجھے دیا تھا، میں نے وہ مال راہ خدا میں انفاق کر دیا۔ بات یہاں پر نہیں رکی، انفاق کر دیا، خرچ کر دیا، غریبوں میں دے دیا، بیواؤں میں دے دیا، یتیموں میں دے دیا۔ ہماری کوئی ماں بہن ہوتی تو کیا ہوتا، خیبر گھر میں ہو جاتی، لیکن قسم خدا کی وہ بنت رسول تھی، سر سجدے میں رکھ دیا، آواز دی معبود تیرا شکر ہے کہ تو نے علی جیسا شوہر عطا کیا ہے۔ یہ منزل ہے اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں مرد اپنا فریضہ ادا کرے اور خاتون اپنا فریضہ ادا کرے، گھر کا ماحول جنت کا ماحول بن جائے گا۔ ایک سلام ہے محمد ایک اس سے بہتر سلوات پڑھ لیں، محمد و آل محمد۔ واقعی اس کے ذیل میں اور بھی بہت سارے ہیں۔ تو مجلس کا نتیجہ، ہمیں اللہ کی راہ میں انفاق کرنا ہے اور اللہ کی نگاہ میں نیک بننا ہے، اور اللہ کی نگاہ میں جب نیک بن جاؤ گے، نہ دنیا کا خوف ہوگا نہ دنیا والوں کا خوف ہوگا، کیونکہ ہم اللہ کے لیے جو کر رہے ہیں وہ اللہ، اور جب انسان اللہ کے لیے کرتا ہے تو پھر اجر بھی اللہ بہتر دیتا ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ بندوں کے لیے کرو گے، بندے کیا کریں گے؟ چار لوگوں میں کہتے ہیں کہ یار اس نے بہت بڑا کام کر دیا، بہت اچھا کام، اس کے علاوہ کیا کریں گے؟ اللہ پوری کائنات میں، پوری دنیا میں تمہارے نام کو روشن کر دے گا، کیونکہ اللہ کے لیے کیا ہے۔
اور جب اللہ کے لیے انسان اللہ کے لیے کرتا ہے تو اجر بھی اللہ دیتا ہے. بندے کیا دیں گے؟ بندوں کے پاس ہے کیا؟ دولت ہے، یہ بھی کبھی ختم ہو جائے گی، کبھی بڑھ جائے گی، کبھی کم ہو جائے گی. بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے زندگی، آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا. دولت مند تھے، کروڑ پتی تھے، ارب پتی تھے، فٹ پاتھ پہ آ گئے. ایک فٹ پاتھ پہ تھا، ایک مرتبہ وہ لکھ پتی کروڑ پتی بن گیا. ہوتا ہے نا، یہ سب ہوتا ہے، دنیا کے حالات ہیں. لیکن اللہ کے لیے وہ انکا علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس کے خزانے قدرت میں کوئی کمی نہیں ہوتی. سلیمان پیغمبر کو پوری اتنی بڑی مملکت ملی، ہواؤں پر حکومت تھی، فضاؤں پر حکومت تھی، جناتوں پر حکومت تھی، اتنی بڑی حکومت مل گئی. قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، قرآن میں موجود ہے. آواز دی معبود میں تیرا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. کہا کیسے شکریہ ادا کرو گے؟ کہا میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. کہا نہیں کر سکتے. پھر بھی اصرار کیا جناب سلیمان نے. جب سلیمان کا اصرار بڑھا، ٹھیک ہے. سلیمان نے خبر پہنچا دی ہواؤں کے ذریعے سے، فضاؤں کے ذریعے. اللہ کی ساری مخلوق کو اطلاع کر دو کہ اللہ کے نبی نے جو ہے دعوت دی ہے. لو سمندر کے کنارے پورے دعوت کا اہتمام ہوا. بہت اب ظاہر سی بات ہے، اللہ کی مخلوق کی دعوت ہے، اور حاکم بھی کوئی عام حاکم نہیں ہے. اس نے دعوت کی تو کتنا انتظام کیا ہوگا. لو وقت سے پہلے ایک مچھلی نے منہ نکالا، کہا یا نبی اللہ بھوک، یا نبی اللہ مانگ کر جو انسان کی حاجت کو مکمل طور سے پورا نہ کر سکے اسے انسان کہتے ہیں، اور جو بن مانگے انسان کو مکمل حاجت پورا کر دے اسے رب العالمین کہتے ہیں. نبی اللہ بھوکی ہوں. کبھی وقت نہیں ہوا، ٹائم نہیں ہوا. پھر منہ نکالا، کہا بھائی کھانا دے دیا ہے. جتنا کھانا بنا تھا اس میں سے 3 حصہ کھانا ختم ہو گیا. اور بھوک لگی ہے، اور بھوک لگی ہے، اور بھوک. نبی تھے، سجدے میں سر رکھ دیا. معبود میں یہ نہیں کر سکتا، یہ تیرا ہی کام ہے کہ تو اپنی مخلوق کو کس طریقے سے رزق دیتا ہے، یہ تو ہی بہتر جانتا ہے. کہا جانتے ہو سلیمان، میں اس مچھلی کے پیٹ کو ایک چھوٹے سے دانے سے بھرتا ہوں. وہ دینے والا ہوا ہے. اس کے لیے جو کرو گے وہ کیسے دے گا، کب دے گا، کہاں دے گا، کس اعتبار سے دے گا، وہ بہتر جانتا. کبھی اس لیے بندوں کے دکھاوے کے لیے نہ کرنا، جو کچھ کرنا اللہ کے لیے کرنا. چھوٹا سا واقعہ، چونکہ وقت ہمارا 1 گھنٹہ تقریباً مکمل ہو رہا ہے، اس 2-4 منٹ آگے ہو جائیں گے تو معذرت کے ساتھ، اس لیے کہ میں اتنی لمبی مجلس سے زیادہ تر پڑھتا نہیں ہوں، 40-45 منٹ بس. لیکن آج تھوڑا سا وقت زیادہ ہو گیا. صلی اللہ علیہ محمد علیہ. آج چونکہ کل کی جو تاریخ ہے وہ ہمارے اور آپ کے 9ویں امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے. اماموں میں سب سے کم عمر آپ کی 25 سال. معصومین میں بی بی سیدہ اور اس کے بعد امام رضا علیہ السلام کے ایک ہی بیٹے ہیں. تاریخ میں دوسرے بیٹے کا ذکر ہے لیکن ان کا انتقال کم سنی کے عالم میں ہی ہو گیا تھا. اس لیے نسل امام رضا جو بڑھی ہے وہ کس سے بڑھی ہے؟ امام. اس کا مطلب یہ ہے جتنے بھی رضوی ہیں وہ پہلے تقوی ہیں بعد میں. لیکن چونکہ آج دنیا میں آپ دیکھیں رضوی زیادہ پائے جاتے ہیں. اس کا سبب یہ ہے کہ چونکہ امام رضا کی شہرت بہت زیادہ تھی اس لیے، اور خود امام کا بھی یعنی 9ویں امام کو بھی ابن الرضا کہا جاتا تھا. ابن
الرضا کہا جاتا ہے. اس کے بعد پھر امام علی نقی علیہ السلام کو بھی، امام حسن عسکری علیہ السلام کو بھی ابن الرضا کے نام سے آپ مشہور ہوئے ہیں. تو یہ سلسلہ وہیں تک ہے. امام محمد تقی علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک امام علی نقی علیہ السلام اور دوسرے موسیٰ مبرقہ، جو کہ قم المقدسہ میں آپ کا روضہ ہے، آپ کی قبر مبارک. ٹھیک ہے. تو اب ظاہر سی بات تاریخ میں جانے کا وقت نہیں ہے. 25 سال کی عمر میں آپ کی شہادت ہے، اور اس 25 سال یہ یوں کہا جائے یہ وہ منزل ہوتی ہے جو جوانوں نوجوانوں کے لیے ایک آئیڈیل، مکمل طور سے آئیڈیل. بھائی جوان اس دنیا سے چلا گیا، آپ کی سیرت، آپ کا کردار ہمارے جوانوں اور نوجوانوں تک پہنچنا چاہیے. اور ہمارے جوانوں کو آج بہت مشکل نہیں ہے. آپ جہاں یہ بہت ساری چیزیں سرچ کرتے ہیں، وہاں پر اسلامی ویب سائٹ پہ جا کر آپ امام تقی علیہ السلام کے بارے میں، تاریخ، سیرت، کردار کے بارے میں سرچ کر سکتے ہیں، اور آپ کو وہاں سے بہت کچھ مل سکتا ہے اور ملے گا. غالباً امام کا ہی ایک واقعہ ہے کہ دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں اور امام وہیں کھڑے گریا کر رو رہے ہیں. کسی نے پوچھا مولا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ باپ تو بچپنا ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ اب تو کھیلنے کا دن ہے، آپ کھلونے لا دیتا ہوں. تو معصوم فرماتے ہیں میں ڈرتا ہوں، خوف زدہ ہوں. کس بات سے؟ کہا میں خوف زدہ ہوں کہ میری ماں جب چولہے میں آگ جلاتی ہے تو بڑی لکڑیوں کو جلانے سے پہلے چھوٹی لکڑیوں کو آگ لگاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچپنا ہے تو گناہ بچپن میں بھی نہیں کرنا ہے. اس لیے کہ جب ہم تربیت یہاں سے کریں گے بچوں کی، تب جا کے بچے ہمارے اس منزل پر پہنچیں گے، اس مقام پر پہنچیں گے کہ جہاں گناہ کو وہ گناہ سمجھیں. ورنہ ایسی منزل بھی آتی ہے کہ بڑے ہونے کے بعد ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ گناہ ہے بھی یا نہیں ہے. تربیت ایسی ہو چاہیے، تربیت ایسی کرنا چاہیے. بس میں نے اپنی گفتگو واقعہ امام کا پڑھنا چاہ رہا تھا، لیکن اب چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، ایک چھوٹے سے واقعہ بڑا ہے لیکن اس کو بہت شارٹ کر کے میں عرض کر دینا چاہتا ہوں. بس ایک جملہ یاد رکھیے گا، ہم اگر اپنے امام کو بھول جائیں مگر امام ہمارا ہم کو، یہ ذہن میں رکھیے گا. ایک شخص ہے اب کہتا ہے کہ میں سامرا گیا، میں نے سنا کہ ایک شخص کو قید کر کے لایا گیا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، یعنی اس نے اپنے کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اس کو حاکم نے قید خانے میں ڈال دیا. یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ چلو میں معلوم تو کروں آخر دعویٰ کیسے اعتبار سے کیا ہے، کیسے کیا ہے. گیا، جانے کے بعد اس سے بات کی تو علی بن خالد راوی ہے، کہتا میں جب اس کے پاس گیا ان سے پوچھا تو اس سے باتوں سے تو نہیں لگا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور صاحب عقل لگا مجھے. میں نے اس سے پوچھا بھائی تم نے نبوت کا دعویٰ؟ میں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. کہا پھر تمہیں قید خانے میں کیوں ڈالا گیا؟ کا معاملہ یہ ہے کہ میں شام میں اس جگہ پر عبادت کرتا تھا جہاں سر حسین نصب کیا گیا تھا. اس جگہ کو میں نے متبرک سمجھا، وہیں میں عبادت کرنے لگا اور میں نے وہیں کی مجاوری اختیار کر لی. ایک رات ایک بزرگ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا اٹھو. میں اٹھا اور اٹھنے کے بعد چند لمحے گزرے تھے کہ ہم مسجد کوفہ پہنچ گئے. انہوں نے نماز پڑھی، مجھ سے کہا میں بھی نماز پڑھوں، میں نے بھی نماز پڑھی. کہ اس کے بعد فوراً مجھے بزرگ لے کے مدینے پہنچ گئے. میں نے وہاں حرم رسول کی زیارت کی اور اس کے بعد پھر ہم مکے پہنچ گئے. مکے سے پھر جو ہے وہ ہم واپس مقام مقدسہ کی زیارت کر کے واپس ہم شام آ گئے. کر لگے وہ ایک سال ایسے ہی گزر گیا، پھر دوبارہ ہم نے زیارت ان کی نہیں کی. ایک سال کے بعد پھر ویسے ہی اتفاق ہوا، بزرگ آیا اور کہا کہ میرے ساتھ چلو، اور میں وہاں گیا. وہیں پہلے مجھے مسجد کوفہ لے گئے، پھر مدینے لے گئے، مدینے سے مکے لے گئے، مکے سے اور مقامات مقدسہ کی زیارت کرا کے پھر مجھے وہیں اپنے مقام پر مجھے چھوڑ دیا. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنا نام بتائیے. تو انہوں نے کہا میں محمد ابن علی ابن موسیٰ ابن جعفر. اس طریقے سے پورا انہوں نے بتایا.
کہ میں محمد تقی ہوں، علی رضا کا بیٹا ہوں، علی رضا موسیٰ کاظم کے بیٹے، موسیٰ کاظم جعفر صادق کے بیٹے، اس طریقے سے پورا یہاں تک سلسلہ کہاں تک؟ مولائے کائنات تک پہنچا۔ کہنے لگے یہ بات لوگوں سے ہم نے بیان کی کہ ہم کو امام نے زیارت کرائی ہے اور یہاں لے کے گئے، لوگوں نے یہ بات حاکم تک پہنچا دی۔ حاکم نے سوچا کہ اگر یہ بات مشہور ہو گئی تو لوگ اس کی طرف رجوع کریں گے اور ہمیں ظاہر سی بات اتنی بڑی بات ہے، تو کہنے لگے حاکم نے مجھے قید کر کے یہاں پر ڈال دیا۔ اب راوی کہتا ہے کہ میں نے سوچا ہے بھائی یہ بے گناہ جس نے دعویٰ نہیں کیا نبوت کا، اس کو شاید حاکم کو صحیح بات معلوم نہ ہو، اس نے جو ہے خط لکھا کہ ایسا ایسا معاملہ جس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا ہے بلکہ اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، اس لیے اس کو رہا کیا جائے۔ کہنے لگے جب یہ حاکم کے پاس تحریر پہنچی ہے تو حاکم نے تحریر پڑھنے کے بعد اس خط کے پیچھے لکھ دیا کہ جو ایک رات میں اس کو اتنے مقامات کی زیارت کرا سکتا ہے اسی سے کہو کہ اس کو آزاد کرا دو۔ کہنے لگے جب میں نے یہ پڑھا جواب تو مجھے بہت افسوس ہوا اور میں نے سوچا کہ میں کل صبح جاؤں گا اور اس سے معذرت کروں گا، بھائی میں نے کوشش کی لیکن ہم اپنی کوشش میں ناکام رہے، کامیاب نہ ہو سکے۔ کہنے لگے جب میں صبح کو اس قید خانے کی طرف گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں بھیڑ لگی ہوئی ہے، سپاہی ہے، نگہبان ہے، بادشاہ کے خاص آدمی ہیں۔ میں نے پوچھا یہاں کیا ہوا؟ کہا وہ شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ قید خانے سے فرار ہو گیا۔ کہا کیسے؟ کہا نہ معلوم، دروازے بند تھے، کوئی راستہ نہیں تھا، نگہبان موجود تھے، نہ معلوم اس کو زمین نگل گئی یا آسمان کا کوئی پرندہ اس کو اڑا کے لے کے چلا گیا، کیسے غائب ہو گیا؟ کہ میں سمجھ گیا کہ جو حاکم نے لکھا تھا کہ ان سے کہو کہ یہ آزاد کرا دیں۔ کہ کوئی نہیں، ہمارے وقت کا امام۔ ایک سال کے بعد وراوی کہتا ہے ایک سال کے بعد میری ملاقات اسی شخص سے شام میں ہوئی۔ جب شام میں ہوئی تو میں نے پوچھا بھائی یہ بتاؤ تم آزاد کیسے ہوئے؟ تو کہتا ہے کہ وہی بزرگ آئے تھے اور مجھ سے کہا اٹھ، میں بیٹھ اٹھ کے کھڑا ہو جا۔ کہنے لگے میں کھڑا ہوا، زنجیریں اپنے آپ ہم سے جدا ہو گئی، راستے اپنے آپ ہموار ہوتے چلے گئے، ہم سب کو دیکھ رہے تھے، کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا تھا۔ اگر امام پر یقین رکھو گے تمہاری امام مدد اس طریقے سے کرے گا کہ تم کو خود کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ مدد کرنے والا کون ہے۔ لیکن یقین ہونا چاہیے، اعتقاد ہونا چاہیے، بھروسہ۔ بس میں نے گفتگو کو ختم کر دیا، مجلس کو مکمل کر دیا۔ عزیزو، چونکہ ایک مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ظاہر سی بات ہے وہ شخصیت آپ کے لیے غیر معروف نہیں ہے۔ بیٹیوں نے مجلس منعقد کی، بھائی موجود ہیں، عزیز و اقارب موجود ہیں مجلس میں۔ ایک سال کے بعد آج بھی جب مجلس ہوئی تو غم تازہ ہو گیا۔ جب ہم اپنے مرحوم کی مجلس کرتے ہیں تو ہمارا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ تو ذرا سوچو حسین مظلوم کا غم جب ہم ہر سال مناتے ہیں تو ہمارے لیے غم تازہ ہی ہو جاتا ہے۔ میں چاہتا یہ ہو کہ امام کی شہادت کے دو جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ مجلس سے آپ شہادت کے عنوان سے شہادت امام کی کوئی پڑھ بھی نہیں سکتا۔ ہاں بس دو چار جملے آپ سن سکتے ہیں اور ذاکر پڑھنے والا پڑھ سکتا ہے۔ آپ جانتے ہو امام 6 مہینے میں آپ کی ولادت ہے، امام حسین علیہ السلام کی، اور روایت میں علماء سے آپ نے سنا ہوگا، روایتیں سنی ہوں گی علماء سے کہ امام حسین علیہ السلام کو پیاس بہت لگتی تھی۔ مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس انشاءاللہ مصاب ہوں گے، پیاس بہت لگتی تھی، اسی لیے بی بی سیدہ نے علی سے کہا تھا میرے بچے کا خیال رکھنا، اس کو پیاس بہت لگتی ہے۔ علی نے اپنی بیٹیوں سے کہا تھا حسین کا خیال رکھنا، اس کو پیاس بہت لگتی ہے۔ امام حسین کی زوجہ سے کہا تھا اس کا خیال رکھنا، ان کا خیال رکھنا، ان کو پیاس بہت لگتی ہے۔ قسم خدا کی کوئی یہ بتا ہی نہیں سکتا کہ حسین کربلا میں کتنا پیاسا تھا، کوئی نہیں بتا سکتا۔
ہاں اگر احساس سب کو تھا کتنا پیاسا ہے، لیکن جتنا احسان علی اکبر کو تھا شاید کسی کو نہیں تھا۔ میں جناب علی اکبر کی مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، مگر میں حسین کی پیاس بتا کے اور مجلس ختم کر رہا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا جناب علی اکبر جب گھوڑے سے گرے ہیں تو جناب علی اکبر نے جو امام حسین علیہ السلام کو سلام کیا وہ کون سا سلام تھا؟ علیکہ منی السلام۔ یہ جملے تاریخ میں ملتے ہیں، اے بابا آپ پر میرا سلام ہو، یعنی یہ وہ سلام ہے جس کا جواب دینا واجب ہو، اور جو سلام کریں گے السلام علیکم اس کا جواب دینا واجب ہے، لیکن علیکہ منی السلام کا جواب دینا واجب ہو۔ اکبر کے سامنے ہاتھوں کو جوڑا، مولا میں بتا دوں یہ سلام تم نے کیوں کیا؟ کیا تمہیں نہیں معلوم میں اپنے بابا کو وہ سلام نہیں کرنا چاہتا تھا جس کا جواب دینا میرے بابا پر واجب ہے، اس لیے کہ میں جانتا تھا میرا بابا کتنا پیاسا ہے، اس لیے میں نے وہ سلام کیا جس کا جواب دینا واجب نہیں تھا، اس لیے کہ اگر بابا جواب دیتا تو بابا کو تکلیف ہوتی۔ امام کی زبان سوکھی نہیں تھی، اکبر نے کیا کہا آپ کی زبان میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں، اور سنو گے بس آخری منزل ہے تو جملے۔ جب شمر کند خنجر چلا رہا ہے تو امام نے ایک جملہ کہا تھا کہ شمر تھوڑا سا پانی دے دے بہت پیاسا ہوں۔ اللہ اکبر، تھوڑا سا پانی دے دے بھائی۔ شمر کیا کہتا ہے حسین اگر یہ ساری دنیا پانی پانی ہو جائے میرے اختیار میں ہو تب بھی میں تمہیں پانی نہ دوں گا۔ ارے حسین کتنا پیاسا تھا۔ جب حسین قتل کر دیے گئے تو ایک مرتبہ جب ذوالجنا واپس در خیمہ پر پہنچا ہے، تاریخ کہتی ہے مقاتل لکھتے ہیں ایک بچی خیمے سے برآمد ہوئی، برآمد ہونے کے بعد ارے ذوالجنا کی گردن میں بائیں ڈالی، بچی نے کچھ نہیں پوچھا بس ایک سوال کیا ہے میرے بابا کے گھوڑے ارے مجھے اتنا بتا دے، ارے جب میرے بابا کو قتل کیا ارے میرے بابا کو پانی ملا تھا یا نہیں ملا تھا؟ حسین پیاسے قتل کر دیے گئے۔ آئے حسین الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون بارے لا معبود ہماری اس مختصر سے ذات کو قبول فرما، معبود ہمیں صغیرہ کو معاف فرما، ہماری خطا و لغزشوں کو معاف، ہماری غلطیوں کو معاف، سرتوں کو معاف فرما، اس مجلس کو قبول فرما، اس مجلس کا ثواب مرحومین کے نامہ اعمال میں تحریر فرما، اور علامہ مرحومین کے وارثین کو صبر جمیل عنایت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، بار الہ معبود پروردگار پالنے والے حاضرین کی نیک خواہشات نیک تمناؤں کی مرادوں کو پورا فرما، مظلومین کی حمایت فرما، ظالمین کو نصف نابود فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، آیات زامراج اکرام کو تو لوگوں میں عنایت فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی ہو، علیہ السلام سے تعلیم عطا فرما، ان کے آوان سے سمجھنے کی توفیق و منعمت فرما، تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کہ مرحوم رزاق حسین زیدی، ابن مشکور حسین زیدی، مرحومہ ناصرہ بیگم بنت اکرام حسین زیدی۔ سیدت نساء العالمین السلام علیکہ وعلی جدک و ابیک السلام علیکہ وعلی امک و اخیک السلام علیکہ یا ائمۃ التسعۃ المعصومین من بنیک السلام علیکہ یا
مولاي قمر بني هاشم أبو الفضل العباس ابن أمير المؤمنين وقاسم ابن الحسن ومسلم ابن عقيل وحاني ابن عروة وحبيب ابن مظاهر والهر شهيد الرياحي السلام عليك وعلى سائر المستشهدين معك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس. السلام عليك يا أنيس النفوس. السلام عليك يا أيها المدفون بأرض طوس. السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء. السلام عليك يا سلطان العرب والعجم. السلام عليك يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا. روحي وجسمي لك الفداء راضي بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي صاحب العصر والزمان. الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. أجل الله تعالى فرجك وسال الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.